بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت مولانا آسی پوری غازی نے کہا تھا، اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات۔ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بحر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر کہا، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اور تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ ہم دیوانے لوگ ہیں، یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، عقل کے پرستار انہیں نہ سنیں، شاید ان کی صحت پر اچھا اثر مرتب نہ ہو۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی جیسے اشخاص اللہ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنے نوامیس مقدسیہ اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجے جاتے رہے ہیں اور بھیجے جاتے رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی ایسے اشخاص میں سے ایک تھے جو روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ مفتی عابد رضا مبارک آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت علامہ صاحب کے نواں عمر صاحبزادے حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے بتایا ہے۔ یہ مفتی عابد رضا صاحب جو ہیں مفتی اعظم پاکستان کے خاص شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حافظ سعد حسین رضوی نے بتایا ہے کہ میرے والد صاحب اپنے وصال سے کچھ دیر پہلے پورے اپنے ہوش و حواس قائم رہتے ہوئے مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے باتوں کے دوران کہا، ہم خاموشی سے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا، چلیا تینوں کچھ ہوش ہے، میں جینا وا تو میرے جینے ہونوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا گستاخیاں ہو رہی ہیں، میں کس منہ دے نال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برگاہ چ جاواں۔ آپ خاموش ہو گئے اور کچھ ہی دیر بعد کہتے ہیں کہ میں تیری شادی دی تاریخ دسمبر وچ فکس کر دیتی تے تیرا نکاح میں آپے نہیں پڑھانا، کسی مولوی کو پڑھواواں گا۔ اپنی امی نو آکھیں کہ ایک بھاری جا لفافہ تیار کر کے رکھے، اور پھر واقعی امیر المجاہدین نے اپنے صاحبزادے کا نکاح نہیں پڑھایا۔ ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پھر میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے رضائی اڑا دو اور بتی بند کر دو۔ اسی دوران آپ نے ایک جھرجھری سی لی اور چہرہ قبلہ کی طرف ڈلک گیا اور ان کی روح پرواز ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ اللہ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا۔ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی مولانا محمد علی جوہر کے اس شعر کے مصادق تھے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دے عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ امیر المجاہدین نے معترضین کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ منافق کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ مولوی اگر حق کے لیے نہ نکلے تو کہتے ہیں کہ حرام خور ہو گیا ہے، اور اگر نکلے تو کہتے ہیں کہ حلوے کو خطرہ پڑ گیا ہے، اور اگر کامیاب ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ 21 کروڑ روپے لے لیے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری متاع زست برگاہ رسالت میں پیش کر دی تو منافقین نے اس کو ریاکاری سے تعبیر کیا، اور حضرت ابو عقیل انصاری شب بھر مزدوری کر کے 2 کلو کھجور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں لے کر آئے تو منافقین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس حقیر صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے، آگے پتہ چل جائے گا، ہم سوئے حشر چلیں گے شائع ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔